جو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے نا، اس کا کوئی ذاتی پرابلم ہوتا ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے۔ جو فتویٰ ہوتا ہے نا وہ عمومی ہوتا ہے، اس میں ہم نے عموم کو، عامت الناس کو سامنے رکھ کر بات بتلانی ہوتی ہے۔ تو جو سوال کرتا ہے اس کی اپنی کوئی ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی کوئی پرابلم ہے، مشکل ہے جس کے لیے حل کی ہے، تو اس لیے جب اس کی ذات سامنے ہے تو ہم نے اس کے حالات کو دیکھ کر فتویٰ دینا ہے۔ جب عمومی حالات ہیں فتوے کے میں، پھر ہم نے عموم کے پیش نظر کو فتویٰ دینا ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ انداز تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا میرا دل کرتا ہے کہ بیت اللہ جو ہے نا، یہ قریشیوں نے اپنی مرضی کے مطابق یہ بنایا ہے۔ ایک تو اس کی بنیاد بڑی اونچی رکھی ہے، دروازہ اونچا رکھا ہے، جس کو چاہیں اندر جانے دیں، جس کو چاہیں نہ جانے دیں۔ پھر دروازہ بھی ایک ہے، اسی سے لوگ جاتے ہیں، اسی سے لوگ آتے ہیں۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بیت اللہ کو ڈھا دوں اور اس کو زمین کے برابر کر دوں، اور اس کے 2 دروازے رکھوں، ایک جانے کے لیے، ایک آنے کے لیے۔ لیکن بات تو صحیح تھی نا۔ امام بخاری نے اس پر ایک عنوان بھی قائم کیا ہے کہ اچھی بات چیزیں لوگوں کے جذبات کی وجہ سے چھوڑ دی جائیں، جس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ کروں، لیکن میں کرتا کیوں نہیں ہوں؟ آپ کی قوم کہیں متنفر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ان کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس نے آیا ہے، آتے ہمارے باپ دادا نے جو بیت اللہ بنایا تھا اس کو اٹھا کر اپنی مرضی کے مطابق بنوا لیا ہے۔ حالانکہ فائدہ تھا، حتیم کو انہیں باہر نکال دیا تھا، اس کو بھی شامل کر لیتے، زمین کے برابر کر لیتے، 2 دروازے بنا لیتے، لیکن آپ نے لوگوں کے خیال رکھتے ہوئے جذبات کا خیال۔ مقصد یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے فتویٰ نویسی کے دوران۔ بالکل، میں تو یہ کام کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔